ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تمام بزرگ بھائی ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمت دیاں موجاں دی وچ خوش بخت کئی دھاندے پئے. رحمت دیاں موجاں دی وچ خوش بخت کئی دھاندے پئے. بدبخت بیچارے اتھوں ہٹ ہٹ پرے باندھے پئے. اج تھی کھڑے محروم اج ہو گئے محروم. لڑ پکڑی رہے شیطان دا
رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، رحمت دے در سب کھل گئے، میلے کچیلے دھل گئے، ستیاں نہ وقتی میں ونجا، ای وقت وچ کچھ کر وکھا، اللہ نو منا اج وقت گئی، رب نو منا اج وقت گئی، روز قیامت سخت گئی، دل نال سب توبہ کرو، مردود تھی کہ نہ مرو، وہ سارا سفر دشوار ہے، اج بہر رحمت موج وچ دن رات ٹھاٹھا ماردا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام قرآن کریم میں سے ایک آیت کریمہ طیبہ طاہرہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم اس مختصر وقت میں مجھے صحیح صحیح حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ خالق کل کائنات، داتا دستگیر پالنہار پروردگار غوث اعظم غریب نواز اللہ رب العالمین نے اپنی کلام مقدس میں اتنی پیارے پیارے گوشے، پیارے پیارے موتی، پیارے پیارے اسباق، پیارے پیارے قصص، پیارے پیارے واقعات ایسے انداز میں بیان فرمائے ہیں کہ کسی ایک بات کے بیان کرنے کا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہمارا چلانا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں اپنی رضا رحمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام یہ کتاب خطاب لاجواب، اللہ کا قرآن، سچ کا اعلان، حق کا بیان، پیارا کلام۔ فرمایا پیارے پیارے کلام کی کتاب لاجواب کی آیات بینات ہے جو اپنے موقف کو پورا پورا واضح واضح زہر ظہور بیان کرتی ہے۔ ایسی پیاری کلام کس طرح آئی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، مالک فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کس طرح نازل فرمایا؟ عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے عربی زبان میں قرآن حکیم کو، کتاب مبین کو، سچ کے اعلان کو، حق کے بیان کو نازل فرمایا۔ ایک منفرد عظیم اجتماع ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کی کوشش کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ مالک نے ارشاد فرمایا اِنَّا
ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا عربی لعلکم تعقلون، عربی میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ پھر ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب، تو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے تاجدار، پوری کائنات کے اللہ اکبر امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رحمتی کائنات، آرام سے بیٹھے، مرشد اعظم رحمتی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ اے پیارے، جو احسن القصص ہم نے نازل فرمائے، پیارے پیارے واقعات، پیارے پیارے قصص، پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے احکام، پیارے پاک باد بندوں کی پیاری پیاری سیرتیں جو ہم نے بیان فرمائی، وہ ایسی پیاری سیرتیں ہیں۔ دنیا والوں ذرا غور تو کر کے دیکھو، مالک کے کلام کو تو دیکھ لو، فرمایا ایسا کلام ہے، سچ کا اعلان ہے، حق کا بیان ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین۔ جس کے آنے سے پہلے، نازل فرمانے سے پہلے، جس کے نزول سے پہلے پیارے حبیب آپ بے خبر تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، بیان کیا ہے، اعلان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ میں کس کس بات کو بیان کروں، ذرا توجہ فرمانا قرآن کریم کی طرف۔ مالک فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ تیرے کلام کی کس کس پیارے مقام کی وضاحت و تشریح و تفسیر بیان کروں، اتنی وقت ہی نہیں، بس اختصار سے بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھنا ذرا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان۔ فرمایا میرے پیارے حبیب آپ نہیں جانتے تھے یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ بس اپنی رحمت کی بارش ہم نے برسائی، آپ کے سینے پہ قرآن نازل فرما دیا۔ کیسا قرآن آیا، سچ کا اعلان آیا، فرمایا ایسے پیارے احکام آئے، ذرا غور فرمانا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی یا ابتی، معصوم بات کر رہا ہے، نو عمر کی گفتگو قرآن میں آئی، معصوم کی بات اللہ نے بیان فرمائی۔ معصوم کہہ رہا ہے جہان سے سبحان اللہ، اتنی پیارا خوبصورت حسین و جمیل پیارے یوسف فرما رہے ہیں، معصومی میں کہہ رہے ہیں، نئے عمری میں فرما رہے ہیں۔ کہتے کیا ہے؟ فرمایا اذ قال، جب فرمایا یوسف، سیدنا یوسف علیہ السلام نے لے ابیہ، اپنے بابا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ یا اے میری پیاری ابا جان، کیا فرمایا؟ اے میری پیاری بابا، اے میری پیاری والد محترم، اے میرے ابا جی، یا ابدی، اے میرے ابا جان۔ اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے ادھر تو بڑے بڑے لوگوں کو گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن کتنی برگزیدہ سنجیدہ یہ معصوم ہے کہ اپنی معصومی میں اپنے بابا سے اتنی پیار سے، معیار سے، اتنی پیارے نرالے انداز سے بات فرما رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ پھر بات کا معیار دیکھو، سبحان اللہ، کیا کہتا ہے؟
رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بابا رات میں نے خواب دیکھا ہے، ایسا خواب میں نے کبھی نہیں دیکھا. پہلی مرتبہ ایک نرالا خواب آیا ہے. پیارے بابا اس کی تعبیر تو بتائیے، کتنی احترام سے گفتگو کر رہا ہے، کتنی آرام سے بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. یا ابدی انی رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بابا میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ 11 ستارے تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ. والشمس، گفتگو نہ کریں، میری طرف توجہ کریں، باتیں نہ کریں. والشمس والقمر، اللہ اکبر. 11 تارے بھی ہیں، ستارے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں مختصر واز کروں، لیکن آپ توجہ کریں گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی پیارے انداز میں سجدہ فرما رہے ہیں، اتنی پیارے انداز میں سجدہ کر رہے ہیں. بابا یہ تو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے. اس کی تعبیر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھنا ذرا قرآن کریم کی طرف. اللہ پاک نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے. فرمایا بابا نے تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر سکھائی. کیا سکھائی؟ تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر سکھائی. اے میرے پیارے، کیا فرماتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. نعروں میں میرا وقت نہ ضائع کریں، آپ میری طرف توجہ کریں. نعرہ قرآن والا کافی ہے. قال یا بنیا، اے میرے پیارے لگتے جگر، نوری نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کا ٹکڑا، میرا پیارا یوسف، حسین و جمیل یوسف، خیال کرنا. لا تقصص رؤیاک، خیال کرنا یہ خواب جو تو نے دیکھا ہے علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو، بھراؤں بھائیوں کو اللہ اکبر بیان نہیں کرنا، بتانا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے ساتھ وہ فریب نہ کرے، فراڈ نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو تجھے نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخت دیتا ہے کم بخت اس کے پیچھے پڑ جاتے. ہوتا کیا ہے؟ جس کو بخت ملتا ہے کم بخت اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جس کو عظمت ملتی ہے، اللہ اللہ، جس کو شان ملتی ہے، جس کو وقار ملتا ہے، جس کو عزت ملتی. بیٹھ جائیں بھائی، آپ تھک جائیں گے ساری رات، بیٹھنے کی جگہ تلاش کریں اور بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ. جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، شان دیا ہے، مقام دیا ہے، عظمت دی ہے، باتیں نہ کریں بھائی. اتنا پیاری بات اللہ نے بتائی قرآن کریم میں. یہ یعقوب علیہ السلام کی اللہ اللہ بتائی ہوئی تدبیر سے بات ثابت ہو رہی ہے. دیکھنا ذرا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ
عدو مبین۔ جب وقت ملتا ہے کم وقت اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب عزت ملتی ہے اللہ اللہ بھیجتے ان کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں جہازوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ ایک جہاز نے جمعے والے دن ہماری مسجد سے سائیکل چوری کیا، پکڑا گیا۔ میں نے اس کو تھانے میں بھجوایا، ایس ایچ او کو فون کیا کہ اس کو چھوڑنا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، قاری صاحب ہم اس کو ڈرائیں دھمکائیں گے ضرور لیکن رات کو چھوڑ دیں گے، یہ مر گیا تو ہمارے سر پڑے۔ معلوم ہوتا ہے لوگوں پوڈری جہاز نشائیوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا۔ دنیا پوری میں دیکھو علماء کی مخالفت ہو رہی ہے، طلباء کی مخالفت ہو رہی ہے، بخت والوں کی مخالفت ہو رہی ہے، مدارس کی مخالفت ہو رہی ہے، دینی اور مذہبی اور رفائی تنظیموں کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ شیطان کو معلوم ہے انہی لوگوں نے تو دین کا کام آگے چلانا ہے۔ تو آج بات یہ یاد کر کے جاؤ، بیستوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، عزت داروں کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کا بختوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، خوش بختوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ کس طرح مخالفت ہوتی ہے؟ پیارے یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ اللہ، یہ گھر جا کر بتائے گا کہ میں نے بھی نعرہ لگایا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بندے۔ میں قرآن سنا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ وقت میرا ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی نے کتنی پیاری بات بتائی ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ پیارے یعقوب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ شیطان انسان کا زیر ظہور دشمن ہے۔ کیسا دشمن ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ہے شیطان بندے دا دشمن، اے پیچھا مول نہ چھوڑے، جمن لات مردیاں تائیں موڑوں مکھ نہ موڑے۔ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اللہ رحمان نے اپنے قرآن میں سچ کے اعلان میں حق کے بیان میں یہ بات سمجھائی ہے۔ کیسی پیاری بات آئی۔ سبحان اللہ کہنے والوں کے لیڈر اپنے لوز ہوتے ہیں، نام ہمارا بنتا ہے۔ اللہ کریم نے کتنی پیاری بات فرما دی ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ کہنے لگے ہمارا بابا زیر ظہور غلطی پر ہے، ایک یوسف اور ایک اس کا بھائی اس کو بہت پیارے ہیں۔ اب بتاؤ بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا ذرا میری طرف، کہہ رہے ہیں بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ ایک کھڑا ہوا کہنے لگا حل میں نے سوچا ہوا ہے، حسد کا حل یہ ہے، تعصب، اللہ اکبر، تعصب کے مارے پھر حل کیا کرتے ہیں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، مار دو یوسف کو۔ اللہ اللہ، پھر کیا کہا؟ او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یہ کہہ رہی ہے، کیا کہتی ہیں؟ توجہ کرنا۔ کہتے ہیں مخفی میٹنگ میں ایک کھڑا ہوا کہنے لگا یار مار ڈالو، قتل کر دو اس پیارے یوسف کو، مار ڈالو، قتل کر دو اس کو۔ اللہ اکبر، اس طرح کرو جب یہ قتل ہو جائے گا بابا ہماری طرف دیکھے گا، ہمارے ساتھ پیار کرے گا۔ کرنا چاہتے ہو کوئی کام تو اس طرح کا کام کرو۔ اب دیکھنا دوسرا بڑا جو بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں،
ایک کاریگر بنے بھائی. یہ دوسرا کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. وہ کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ. مالک نے ارشاد فرمایا. دوسرا بولا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف. پہلا کہتا ہے اقتلوا یوسف. دوسرا کہتا ہے مخالفت کرنی ہے لیکن لا تقتلوا یوسف. یوسف کو قتل نہیں کرنا. پہلا کہتا ہے مار ڈالو قتل کر دو اقتلوا یوسف. دوسرا کہتا ہے لا تقتلوا یوسف. او یار نہ مارو پیارے یوسف کو بلکہ میں تمہیں تدبیر بتاتا ہوں طریقہ بتاتا ہوں. اب دیکھنا ذرا دیکھنا سبحان اللہ. مالک نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے جو اللہ کے کلام مقدس میں آئی ہے. وہ کہہ رہا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. جس طرح ایک مرزائی حکمران ہمارے ملک کا سربراہ بنا تو اس نے کیا کہا؟ قتل لوگوں کو آپ نہیں کرنا کسی دوسرے کو بلوا کر مروانا ہے. اپنے امام امریکہ کو بلوا کر مسلمانوں کو ختم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کہتا ہے میں تو بری و ذمہ ہوں. بدبخت تیرے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کیونکہ مشاورت تیری ہے. یہ بھی اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے. کہتے مارو نہیں. اگر اس ایک کو قتل کرو گے کل کو ہماری ناچاکی ہوئی تو پھر دیکھنا ہماری آپس کی لڑائی قتل و غارت شروع ہو جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ اس طرح کرو قتل تو کبھی چھپ نہیں سکتا. قتل نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ اس طرح کرو وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. کچھ کرنا چاہتے ہو پھر دیکھ لو ایک بار پھر نہ دیکھنا. نئی چیز کی آئے گی میں بتاؤں گا پر میری طرف دیکھو نا بھائی. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی. کہتے ہیں قتل کر دو. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں قتل نہ کرو بلکہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. کیا طریقہ ہے؟ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. یار اس طرح کرو گہرے کنویں میں اندھے کنویں میں اس کو پھینک دو ڈال دو. یہ بھی کوئی راہگیر آئیں گے نکال کر لے جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرنے کا یہ کام ہے. سب نے کہا ہاں یار یہ جو اللہ اکبر بات بتائی گئی ہے یہ صحیح بات بتا رہا ہے. اب دیکھنا ذرا اللہ اللہ جب مشورہ کر کے آئے. یہ کون مشورہ کر کے آ رہے ہیں بھی مسلمان ہیں بھی سید ہیں بھی پیر. کون ہے؟ ہیں بھی سید ہیں بھی مسلمان. معلوم ہوتا ہے بعض مرتبہ مسلمانوں میں بھی حسد آ جاتا ہے تعصب آ جاتا ہے. کسی کی اچھی رہائش دیکھ کر کسی کی لیاقت صداقت شرافت دیکھ کر کسی کی دیانت دیکھ کر کسی کی ذہانت دیکھ کر بعض مرتبہ علماء میں بھی حسد آ جاتا ہے. دیکھنا ذرا حاسدین پر حسد کیا کریں گے. حاسد حسد کی آگ میں اکثر جلا کرے. وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن اللہ کرے. وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن اللہ کرے. اب دیکھنا ذرا قالوا یا ابانا
ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. آئے آ کر کہنے لگے بابا. سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. کون؟ جنہوں نے منصوبہ بنایا ہے بھائی کو کنویں میں ڈالنے کا. بھائی بیٹھ جائیں بھائی چھوٹے. بھائی کو کنویں میں ڈالنے کا منصوبہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. کہنے لگے بابا یوسف کے متعلق ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے, اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, ہمارے اوپر اعتماد کرو. اللہ اکبر. دیکھو میرے ویرو بھائی ہو, پھر کہہ کیا رہے ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. سیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دو, ہم خیر خواہ. آج بھی خیر خواہ کہتے ہیں. سیر کے لیے ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ ہے جی, 20 منٹ باقی. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بتائی ہے. آج بھی کہنے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجو. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سیر کے لیے بھیجو. یہ صبح بھیج دینا, یہ کھا پی کر آئے گا. ہم پھل کھلائیں گے, روسٹ بنائیں گے, سجیاں کھلائیں گے, ایسے پیاری کڑھائی بنائیں گے, اتنی پیارے پیارے کھانے کھلائیں گے. یہ بیٹھ بیٹھ کر پیلا ہو گیا ہے, اس کی تندرستی واپس آ جائے گی, سستی دور ہو جائے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سیر کرانے والے دھوکے باز بھی ہوتے ہیں. جس طرح آج بھی بچوں کو سیر کرواتے ہیں, نہ وہ اپنے ماں باپ کے رہتے ہیں نہ مدارس کے رہتے ہیں. علم بھول جاتا ہے, مانگنا سوال کرنا صرف ایک طریقہ آتا ہے, باقی سب کچھ بھول گیا. سیر کرائی جا رہی ہے. اب دیکھیں ذرا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھائی ہیں اور کہہ کیا رکھیں صبح ہمارے ساتھ بھیجنا, ہم اس کی نگرانی کریں گے, ہم اس کے بڑے حمایتی ہیں. فرمایا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. بابا کیا کہتا ہے معصوم یوسف کے بارے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے. تاروں والے بھائی آپ بیٹھ جائیں یار, آرام سے بیٹھ. ادھر میری طرف دیکھو بھائی, اس کو سیدھا کر دیں. میری طرف دیکھو. نہیں کم نہیں کر رہا ہے, میں وقت ضائع کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات سمجھائی ہے اپنے کلام میں. سیدنا یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے برخوردارو کہیں ایسا نہ ہو تم بڑے ہو آگے چلے جاؤ, پیچھے بھگیاڑ آئے, بھیڑیا آئے, میرے پیارے یوسف کو کھا جائے, تم غافل رہ جاؤ, بے خبر رہ جاؤ. اب جواب میں کیا کہتی ہے فَلَمَّا اللہ اللہ کہتے ہیں قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. کیا کہتے ہیں بھلا کیسے ان کو بھیڑیا کھائے
اتنی زوراور مضبوط، اس کے خیر خواہ ان کے ساتھ ہیں، کیسے بھیڑیاں کھائے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ اللہ لے جانے والے لے جاتی ہیں، پھر کیا کرتی ہیں؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ۔ سب نے اتفاق کر لیا اب اپنے ویر کو، بھائی کو، پیارے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ اب کنویں میں ڈالنے کا عزم کر لیا۔ اب ڈالا کس طرح؟ پہلے قمیض کو کھینچ لیا، اتار لیا، پھر دھکے دے کر اپنے معصوم ویر بھائی کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، ادھر کنویں میں ڈالنے والے کنویں میں ڈال رہے ہیں، ادھر عرش والا اپنا فرشتہ بھیج کر وہی بھیج رہا ہے۔ کس طرح؟ مالک کی حمایت و نصرت ساتھ ہے۔ مالک جس کو بچانے پہ آئے، نمرود اور نمرود کی فوجیں، نمرودی بھی اس کو آگ میں نہیں جلا سکتے۔ اللہ جس کو بچانے آئے، آگے دریا کی موجیں ہوں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہوں، پھر اس کو بھی ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کو بچائے، پیغمبر کے بیٹے سارے مل جائیں، اس کو کنویں میں ڈالنا شروع کر دیں، پر اس کو ختم کر سکتے۔ میں نے عرض کیا ہے دشمن تک کے فیر چلاون، کلیم نو پیو مار مکاون، رب سونا جے کو زندگی دے وے کوئی بھی مار نہ سکتا ہے۔ اللہ سونا جے کو زندگی دے وے کوئی بھی مار نہ سکتا ہے۔ کلیم ہے سچ آکھن دا عادی، سچ پی اکھندی ہے جماعت اساڈی، اے سو سو زور پہلاون ویری، سو سو زور پہلاون ویری، ویری سڑدے سڑدے راسن غم دیاں ہی بھر دے راسن، اے سو سو زور پہ لامن ویری، حق اے چھپ نہ سکدا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا ہم نے وہی بھیج دی، اے معصوم یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے ساتھ نصرت مدد اللہ کی ساتھ ہے۔ ویر مخالف ہو گئے تو کیا ہوا؟ بھائیوں نے عداوت حسد شروع کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ جس کا حمایتی بن جائے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اکیلا ہی پیارے محمد کی عظمت کی گواہی دینے والا کافی ہے۔ مالک نے اپنے پیارے رسولوں کی پیشواؤں کی، بھیجے ہوئے اللہ اکبر رسولوں کی، ہمارے پیشواؤں خیر خواہوں مقتداؤں کی اس طرح حوصلہ افزائی بیان فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ وہی آئی، پیارے یہ نہیں جانتے، ایک دن آئے گا تو جانتا ہوگا، سب کچھ سنائے گا، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اب کنویں میں ڈال کر یہ سوچ کر آئے، اب قصہ تمام ہو گیا ہے۔ آئے کس طرح ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ آئے کس طرح ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ۔ عشاء کا وقت ہوا،
آوازیں نکال نکال کر چیخ چیخ کر پوری بستی کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. آ کر کہتے ہیں بابا بابا ہمارے بھائی کو بھگیاڑ کھا گیا, تو اعتبار تو نہیں کرے گا. رونا دو قسم کا ہوتا ہے, جھوٹے روتے ہیں آوازیں نکالتے ہیں آنسو نہیں ہوتے, سچے روتے گئے آنسو بہاتے ہیں زبان سے کلمات بے صبری کے نہیں نکالتے. سچے کے رونے میں اور جھوٹے کے رونے میں فرق کیا ہے؟ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے جھوٹے کے رونے کی تردید کر دی. فرمایا مرثیے نہیں پڑھنے, باتیں نہیں نکالنی, اپنی مرضی کی واویلا نہیں کرنا, بے صبری کے کلمات نہیں کہنے, بلکہ فرمایا دعا بدعوى الجاہلیہ, جہالت والے کلمات نہیں نکالنے, یہ جیلوں کی علامت ہے. اب دیکھنا روتے آئے ہیں, آوازیں نکال رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں, باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے, ہمارا ویر اللہ اکبر بھگیاڑ کھا گیا ہے. لیکن آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف. بابا دلیل ہمارے پاس ہے. غور کرنا, اتنا بڑا اجتماع ہے اور لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں, کہتے ان کو بھی سنتے ہیں, وہ بھی دلیل دیتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں تو یہ بھی دلیل دیتے ہیں. معلوم ہوتا ہے دلیل سچوں کے پاس بھی ہوتی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. دلیل جھوٹے نے بھی اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہوتی ہے. دلیل میں دلائل میں فرق ہوتا ہے. سچے کی دلیل اور دلائل مستند ہوتے ہیں اور جھوٹے کی دلیل اور دلائل کی سند نہیں ہوتی. کس طرح؟ آپ دیکھ لیں, یہ دلیل بنا کر آئے ہیں, کہتے کیا ہے بابا یہ قمیض ہمارے پاس ہے, یہ دلیل ہے, یہ قمیض ہمارے پاس ہے, دیکھ لے اس سے ابھی خون بھی, اللہ اکبر, خون بھی اس کو لگا ہوا ہے, خون آلودہ بھی ہو چکا ہے. اگر نہیں مانتا تو یہ دلیل ہمارے پاس ہے, لیکن دلیل کی سند نہیں تھی. جھوٹوں کے پاس دلیل کی سند نہیں ہوتی. اب دیکھ لینا ذرا, بابا نے تحقیق کرنا شروع کر دی. آگے لکیر کا فقیر تو نہیں تھا, اللہ کا رسول تھا, برگزیدہ انسان تھا. سیدنا اسحاق علیہ السلام کا لخت جگر تھا, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پوتا تھا, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھتیجا تھا. یہ کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے میرے برخوردارو یہ ذرا قمیض تو دکھاؤ. ایسے سیدھا کیا, پھر کیا بتایا؟ برخوردارو تمہاری دلیل جھوٹی, خون تو قمیض پہ لگا ہوا ہے. وہ بھگیاڑ اتنی دانا تھا کہ خراش تک نہ آئی قمیض کو. معلوم ہوتا ہے جھوٹوں کے پاس جھوٹی دلیل ہوتی ہے. دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل تو اس بدبخت نے بھی دی تھی کہ مجھے تو نے آگ سے, نار سے, روشنی سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, یہ خاک سے پیدا ہونے والا, خاک افضل نہیں نار افضل ہے. اس نے جب دلیل دی, پر اللہ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شیطانوں کا کام ہے. ہوتا کیا ہے؟ دلیل ہوتی نہیں. کہتے ہم ایسے کرتے آئے, تو کہاں ہے؟ ہم ایسے کرتے آئے, ہم ایسے سنتے آئے. پوچھا کبھی نہیں, تحقیق کی نہیں. آئے ذرا دیکھتے ہیں کتنی پیاری بات آئی ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے, قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر. قمیض دی تو اللہ کے بندے نے کیا فرمایا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان على ما تصفون.
سچا روتا ہے آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہاتا ہے، لیکن زبان سے بے صبری کے کلمات نہیں نکالتا۔ پھر کہتا کیا ہے؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وقت بڑا ہو گیا ہے، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ آخر یہ بات کیوں آئی، کس طرح آئی؟ اللہ اللہ دیکھنا ذرا، حدیث میں آتا ہے، مالک نے قرآن میں بھی یہی بات سمجھائی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ۔ فرمایا پوچھنے والوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ کس نے پوچھا تھا؟ حدیث میں آتا ہے جب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمیت کے لحاظ سے، دانائی کے لحاظ سے، رسالت و نبوت کے دلائل کے لحاظ سے غلبہ حاصل کر لیا، اب مشرکین مکہ پریشان ہو گئے۔ یہ تو ایسا ہمارے سوال کا منہ توڑ جواب دیتا ہے، پھر آدمی آگے بات نہیں کر سکتا۔ اب کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کی سوال کا اس کے پاس جواب نہ ہو، ہمیں پروپیگنڈے کا موقع مل جائے گا۔ یہ سوال ہم کرتے ہیں، جواب تو دے نہیں سکتا۔ یہ سورہ مبارکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا پیارا واقعہ، جس کی شان نزول کیا ہے؟ مکہ کے مشرک مشورہ کرنے لگے، انہوں نے کہا یار ہمارا کام نہیں، کسی اپنے بڑوں کے پاس بھیجو، کسی اور کے پاس۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے قاصد بھیجتے ہیں یثرب کی طرف، مدینۃ النبی جو بعد میں بنا، یثرب میں اللہ اکبر یہودیوں کے علماء رہتے ہیں، وہاں قاصد جاتے ہیں، کہتے ہمارے پاس ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جس کا وہ جواب نہ دے سکے، ہمیں پروپیگنڈے کا موقع مل جائے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہے نا، ایک اللہ اکبر ہوتا ہی ایک ہے، جب ہمارے دلائل کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یار کسی اپنے بڑے گرو گنڈال کے پاس جاؤ، اس سے سوال پوچھو، وہ کیا جواب دیتا ہے؟ بھائی ان سے پوچھو یہ مسئلہ قولی ہے اور یہ فعلی ہے۔ اب دیہاتی آدمیوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہماری سریکی میں قولی کہتے ہیں سالن والے منگری کو، تو اب اس کو پتہ نہیں یہ سالن والا منگرا ہے یا قولی ہوتی کیا؟ مولوی نے بتا دیا مسئلہ بھائی قولی ہے فعلی ہے۔ دیکھیں اہل حدیث کے پاس اتنے دلائل ہیں، ایک بڑا مولوی آیا کہنے لگا میں آپ سے مناظرہ کرتا ہوں، میں نے مناظرہ کر لو، کہتے ہیں نماز ثابت کرنی ہوگی، میں نے کہا ثابت کروں۔ اس نے سوال کیا، میں نے تکبیر پہلی تکبیر ثابت کر دی، اب میں نے کہا میرا سوال ہے آپ پر کہ اللہم باعث بینی آپ سنا دیں، جو حدیث میں صحیح ثابت ہے۔ ان کے بڑوں کو اللہم باعث بینی نہیں آتی، ہمارے معصوم بچے کو رسول کی سکھائی ہوئی وہ دعا آتی ہے۔ لوگوں جاؤ چیلنج ہے، ان لوگوں سے سنو، بڑوں سے سنو، ان کے انجنوں کا حال یہ ہو چھکڑے کہاں جائیں گے؟ جنازے کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کی کہنے لگا ہم دعائیں تو پڑھتے ہیں، میں نے کہا جو آگے سویا ہوا ہے اس کے لیے جو تعلیم رسول ہے وہ تو سنا دو۔ صحابی کہتا ہے میں نے پیارے محبوب کے پیچھے جنازہ پڑھا، کیا پڑھا؟ جنازہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا مانگی اللہم اغفر لہ ورحمہ، ایسے میرا جی چاہتا تھا یہ جنازہ میرا ہوتا، دعا میرے اوپر پڑی جاتی۔ دوران جنازہ سیدنا عوف بن مالک فرماتے میں نے دعا کو یاد کر لیا، لیکن جاؤ اپنے بڑے بڑے انجنوں سے پوچھو تو صحیح یہ تمہیں کیوں یاد نہیں، ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑھتے، ہمارے بڑوں سے دھوکا کیوں کرتے ہو، مردوں سے دھوکا کیوں کرتے ہو؟ اب معلوم ہوتا ہے سوال کرنے والوں کا حق بنتا ہے، فاسألوا اہل الذکر، وہ سوال کریں، لیکن ادھر سوال کرنے والے یثرب سے مکہ میں پہنچے، ادھر عرش والے نے قرآن کریم نازل فرما دیا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔
اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا چل آنا قبول فرمائے، بیٹھنا منظور فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، بلند آواز سے آمین کہو، للہیت نصیب فرمائے، خلوص نیت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کی دلوں میں اخلاص بھر دے، اور جن ہمارے بھائیوں نے اس اجتماع میں اس کانفرنس میں تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، عمر میں، اولاد میں، گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔